آج یکم رمضان المبارک مکمل ہو چکا ہے۔ دنیا بھر میں مسلمان اپنے اپنے گھروں میں موجود ہیں اور ماہ رمضان کی فضیلت کے حصول کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ ماہ رمضان کا آغاز ایک جشن اور منفرد تہوار کے طور پر ہو چکا ہے۔ ہر طرف خصوصی پکوان تیار کیے جاتے ہیں، لیکن ہم سے کچھ فاصلے پر تباہ حال فلسطین آج بھی حالت جنگ میں ہے۔ کسی کو کوئی یقین نہیں ہے کہ جنگ بندی کب تک جاری رہے گی۔ لوگ پریشان ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ انہیں خدشہ ہے کہ جنگ دوبارہ نہ شروع ہو جائے۔ گزشتہ ایک سال کے دوران جو کچھ فلسطین اور فلسطینی عوام نے دیکھا، اس کا صدمہ سب کے ذہنوں میں آج بھی حاوی ہے۔ پچھلا سال پہلا رمضان کا موقع نہیں تھا جب فلسطین کو جنگ کا سامنا تھا۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے فلسطین کے باسیوں کی راتیں فضائی حملوں اور تباہی سے بھری ہوئی ہیں۔ لیکن گزشتہ برس کا رمضان سب سے مختلف اور سب سے زیادہ خوفناک تھا۔ بھوک ہر طرف تھی۔ لوگ بھوکے پیٹ بہت محدود کھانے کے ساتھ روزہ رکھنے پر مجبور تھے۔ سحر و افطار میں ہر طرف خاموشی ہوتی تھی۔ نہ بجلی دستیاب تھی اور نہ ہی دیگر سہولیات میسر تھیں جو ہمیں یہاں اپنے گھروں میں میسر ہیں۔ زیادہ تر فلسطینی اپنے خاندانوں سے دور ہو چکے تھے۔ غزہ کے شہری مسلسل اسرائیلی بمباری کی وجہ سے فلسطین کے مختلف حصوں میں پھیل چکے تھے اور کسی سے کسی کا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ کچھ لوگ گھر بار چھوڑ کر کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور تھے، جبکہ کچھ لوگ شمال سے مغرب کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ ماہ رمضان یکجہتی کے بجائے جدائی اور تنہائی کا مہینہ بن چکا تھا۔ صہیونی طاقت نے سارے فلسطین کی رمضان کی خوشیاں ان سے چھین لی تھیں۔ افطار سے پہلے یا سحر کے بعد کبھی کہیں اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ تمام مساجد تباہ ہو چکی تھیں۔ لوگ اذان دینا چاہتے تھے لیکن سب کے سب خوفزدہ تھے۔ ڈرتے تھے کہ ان کی آواز سننے کے بعد کہیں فضائی حملہ نہ ہو جائے اور کوئی ان کے خاندان کو، ان کے قریبیوں کو نشانہ نہ بنا دے۔ سحری اور افطاری کا آغاز اسرائیلی بمباری اور امریکی ساختہ جنگی طیاروں کی خوفناک آواز سے ہوتا تھا۔ نماز تراویح کا اہتمام بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ ہر طرف صرف خوف کے سائے منڈلاتے تھے۔ غزہ جہاں ماہ رمضان میں اذان اور قرآن پاک کی تلاوت کی آواز گونجا کرتی تھی، وہاں رمضان کا مہینہ خاموشی کا مہینہ بن چکا تھا۔ ہر طرف تباہی اور کھنڈر زدہ عمارتیں موجود تھیں۔ ایک خوف کی لہر تھی۔ نہ زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے کوئی موجود تھا، اور اگر کوئی ہسپتال موجود بھی ہوتا تھا تو وہ ہر ایک کی پہنچ سے میلوں دور تھا۔ اس سال کا رمضان جنگ بندی کے دوران آیا ہے۔ افطار اور سحری کے وقت ابھی تک خاموشی قائم ہے۔ فجر کی خاموشی میں دھماکوں کی آواز بند ہو چکی ہے۔ اذان دینے سے کوئی گھبرا نہیں رہا اور کسی کو خوف نہیں ہے کہ ہمیں ابھی نشانہ بنایا جائے گا۔ کھنڈر عمارتوں، تباہ حال مسجدوں اور ہسپتالوں کے باوجود غزہ کے رہائشیوں نے سڑکوں اور علاقوں کو آباد کرنا شروع کر دیا ہے۔ تباہی سے بچ جانے والے چند بازار آج پھر بحال ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے اپنے گھروں کو، اپنی مارکیٹس کو پھر سے آباد کرنا شروع کر دیا ہے۔ لوگ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے گھروں کو سجانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رمضان کی تیاری کی جا رہی ہے اور غزہ میں امدادی سامان بھی پہنچ رہا ہے، لیکن پھر بھی کسی کو بھروسہ نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ سب کو جنگ بندی معاہدہ ایک دھوکہ معلوم ہوتا ہے۔ ایک طرف امریکہ جنگ بندی کو بڑھانے کی بات کرتا ہے اور دوسری طرف امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو پہلے سے زیادہ اسلحے کی ترسیل جاری ہے۔ کسی بھی وقت اسرائیلی افواج بے دخلی کے پلان کے ساتھ کارروائی کا آغاز کر سکتی ہیں۔ البتہ یہ سب کو معلوم ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو امریکہ میں تبدیلی کے بعد پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں۔ مصر اور اردن کو دباؤ میں لانے کی کوشش آج بھی جاری ہے۔ دونوں ممالک کو ڈرایا، دھمکایا اور لالچ دیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے اب کسی بھی قسم کی نئی کارروائی پہلے کی نسبت زیادہ خوفناک ہوگی۔ ہمیں اور مسلم امہ کو دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم فلسطین کی موجودہ صورتحال اور اسرائیل کی مستقبل کی پیش بندی کے ساتھ رضامند ہیں۔ اگر ہم موجودہ صورتحال کے ساتھ رضامند نہیں ہیں تو ہمیں
اور امہ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اگر اس مرتبہ بھی امت فلسطین کے لیے آواز اٹھانے میں ناکام رہی تو ہماری ماہ رمضان کی تمام کاوشیں ادھوری رہ جائیں گی۔ فلسطین میں امن اور سلامتی ہی ہماری منزل ہونی چاہیے۔